السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الوداعی آثار نمودار ہو رہے تھے اس کے متعلق، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 دن پہلے کے جو آثار تھے وہ پڑھ رہے تھے۔ اب اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک، اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے، اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد
اٹھنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر سے بارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کر رہی تھیں وہ بظاہر تو اس کے فعل کے گھٹیا پن کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو معلوم ہوا کہ یہ خود بھی در پردہ ان پر فریفتہ ہیں، یعنی وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھیں لیکن دل میں کچھ اور ہی تھا۔ یہی معاملہ یہاں بھی تھا۔ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو گریہ وزاری کے سبب قرات نہ کر سکیں گے یا سنا نہ سکیں گے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ نہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں رحلت فرما گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نحوست اور بدشگونی کا خیال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہو جائے گا۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس گزارش میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شریک تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، یعنی تمہارے بھی دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دن یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگیاں گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔